اس اجتماع کے اندر خاص طور پر جو ہمارا فوکس ہے ویمن سیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. ہماری ایک امیر ہوتا ہے اور اس کے نیچے دو پیرالل ونگز ہیں، ایک مینز ونگ ایک ویمن ونگ. دونوں کو سیکرٹری جنرل کہتے ہیں ہائرارکی کے لحاظ سے، لیکن ہماری سیکرٹری جنرل جو ویمن ونگ ہے وہ پریزیڈنٹ ویمن ونگ ہوتی ہے اصل میں. اس بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اجتماع صرف مردوں کا نہیں بلکہ اتنی ہی تعداد میں خواتین بھی بھرپور طریقے سے شریک ہوں گی. خواتین بھلا کیوں شریک نہ ہوں، جبکہ جب پاکستان بنا تھا تو تحریک پاکستان میں خواتین نے بہت نمایاں کردار ادا کیا. محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم نے بہت قربانیاں دی اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خاتون کا آگے آنا اور اس کے اندر اپنی کارکردگی کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس وقت 52% آبادی کے لحاظ سے موجود ہیں. اور جماعت اسلامی کو الحمدللہ یہ خاص آنر حاصل ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر خواتین کو بہت زیادہ عزت اور اعزاز دیا جاتا ہے. ہم مین جو ہماری کیبنٹ ہے، ہماری مرکزی شورا ہے، اس کے اندر بھی 11 خواتین الیکٹڈ موجود ہیں. اور ہمارا پورا سسٹم جیسے مردوں کا چلتا ہے اسی طرح ہمارا اپنا پورا سسٹم چلتا ہے. آپ اس وقت اس اجتماع گاہ میں بھی دیکھیں گے کہ پورا جس طرح ہمارے کیمپ تعمیر ہوئے ہیں، کیمپ بنے ہیں، واش رومز ہیں اور ہیلتھ یونٹ ہے اور یوتھ ارینا ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انتظام ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جیسے مین سٹیج پہ ہمارے محترم امیر جماعت اس کو ہیڈ کریں گے، مردوں کے پروگرام چلیں گے، اسی طرح 22 نومبر کو 2 بجے سے لے کر شام 4:45 بجے تک اسی مین سٹیج سے خواتین کا سیشن ہوگا. اور ہم آپ کے سامنے، پورے پاکستانی قوم کے سامنے، بلکہ ہم میڈیا کے توسط سے پوری دنیا کے سامنے یہ بتائیں گے کہ عورت کو جماعت اسلامی کس طرح سے وہ حقوق دینا چاہتی ہے، اور ہمارے منشور کے اندر خواتین کے لیے کیا کچھ ہم نے درج کیا ہے اور ہم کیا عزم رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال بنو قابل کا پروگرام ہے جس میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اسی طرح سے داخلہ بھی لیتی ہیں اور اپنا کورس مکمل کرتی ہیں. اور دسمبر سے انشاءاللہ دسمبر 2025 سے پورے پاکستان کی ہوم میکر خاتون، ہاؤس وائف خاتون جو گھر کے اندر بیٹھی ہے، اسے ہم فری آف کاسٹ آئی ٹی کا پورا ایک پروگرام کروائیں گے، اس کی ٹریننگ کریں گے تاکہ گھر بیٹھ کر وہ اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکے، یا وہ کوئی کاروبار کر رہی ہے تو اسے بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکے. آپ کے خوابوں کی تعبیر جماعت اسلامی بنے گی انشاءاللہ. اور جماعت اسلامی ویمن امپاورمنٹ کا پورا ایک منصوبہ رکھتی ہے، پورا ایک نظریہ رکھتی ہے. بھلا ہم یہ نظریہ کیوں نہ رکھیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خواتین کا بہت نمایاں کردار رہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، بہت مثالیں ہیں. تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. دین اسلام سے زیادہ کسی نے عورت کو امپاور نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن، پورے غزوہ احد کو ام امارہ کا دن کہا. تو یہ صرف اجتماع عام نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدل دو نظام کا پورا سسٹم، پوری تھیم ہم انٹروڈیوس کروائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح جماعت اسلامی اس کو لے کر آگے بڑھے گی. یہ اجتماع عام عورت کے لیے امید ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب میں اپنی بہت ہی عزیز بہن اور ہماری مربی ہیں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ، ان سے درخواست کروں گی کہ وہ اس اجتماع عام میں جو بیرونی ممالک سے آنے والے مندوبین ہیں ان کے بارے میں آپ کو مختصراً بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے اس خیمہ بستی میں تشریف لائے ہیں، اور یہ ایک ایسا اجتماع ہے جو ہماری ایک پہچان بن چکا ہے، جو ہماری منظم تنظیم کا اظہار ہے. الحمدللہ آپ کو پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی نہ سیاسی نہ مذہبی جماعت ملے گی جو کہ اپنی خواتین کو اس طرح سے اپنے ساتھ رکھتی ہے
اور ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی ایک تنظیم ہے. ہماری ماشاءاللہ سے 150 سے زیادہ وفود جو ہیں وہ اس اجتماع میں بیرون ملک سے تشریف لا رہے ہیں. کچھ 50 سے زیادہ ممالک کے 150 لوگ ہمارے پاس فارنرز ہیں اور 1000 سے زیادہ مہمان جو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ اس اجتماع کے لیے خاص طور پر پاکستان اور لاہور آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک بڑا ایرینا ملے گا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ کہ ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ 25 اس میں غیر ملکی خواتین ہیں اور تقریباً 200 سے زیادہ ہمارے پاس اپنی پاکستانی اوورسیز خواتین اس اجتماع گاہ میں. ان کے لیے بیرونی مندوبین کا ایک کیمپ بنایا گیا ہے. اس کو اسی طرح سے ہم رکھیں گے کہ وہ ہمارے بہت مہمانان گرامی ہیں اور وہ جو بھی امت کے مسائل ہیں جو بھی دنیا کے مسائل ہیں ہم اس کو صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ تمام دنیا کے مظلوم عوام کے نام اس اجتماع کو کرتے ہیں. غزہ کے مظلوم عوام, کشمیر کے مظلوم عوام اور دنیا بھر کے وہ مظلوم لوگ جو کہ انصاف پسند لوگوں کی راہ تک رہے ہیں. انشاءاللہ اس اجتماع سے ایک بین الاقوامی پیغام جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے, ہمارا ایک انٹرنیشنل سیشن خواتین کا الگ ہو رہا ہے اور ایک ہمارا ابھی آپ سے ڈاکٹر حمیرہ طارق نے بتا دی ہے کہ ہمارا جہاں آباد تم سے ہے ہمارا ہفتے کے دن بڑا مین سیشن ہے. تو آپ اس میں ضرور اس کی کوریج بھی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو ہم ایک اس اجتماع گاہ سے ایک بین الاقوامی طور پر بھی ایک بہت بڑا اور مثبت پیغام آپ کو دیں گے انشاءاللہ. بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی ایک قربانیوں کی داستان ہے اور وہ صبح جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو وہ خود بھی رو پڑی اور میں بھی کہ وہ بہت مدت کے بعد ہمارا مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں. حلقہ خواتین جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی صدر محترمہ نور النساء. تو اسی طرح سے ہمارے پاس انڈونیشیا سے فلسطین کے لیے کام کرنے والی القدس کوئلیشن کی صدر آ رہی ہیں نور جنہ اور اسی طرح سے ہمارے پاس مختلف جو ممالک کے اپنی اپنی فیلڈز کی نامور خواتین ہمارے پاس آ رہی ہیں.